الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، دوسرا روزہ ہمیں آج نصیب ہوا، اس کی سحری کرنا نصیب ہوئی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام روزے رکھنے کی ہمیں سعادتیں عطا فرمائے۔ رمضان مبارک نہایت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہیں اور دونوں جہانوں کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ احترام رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بہت ہی بابرکت ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہ حقیقت میں محروم ہے۔ اور بلا شبہ یہ رمضان مبارک کا احترام ہے کہ اس کی آمد ہوتے ہی شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت کی گھنگور گھٹائیں ساون بہادر کی طرح برسنے لگتی ہیں اور رحمت و برکت کی بھلائی کی باد بہاری سے اللہ کے مخلص بندوں کے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے احترام کے حوالے سے ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ بخارا میں ایک آتش پرست رہتا تھا، ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بخارا کے بازار سے گزر رہا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا، تو اس کے بیٹے نے بازار میں کوئی چیز دن دہاڑے کھانا شروع کر دی۔ جیسے ہی باپ نے دیکھا تو اس نے بیٹے کو تھپڑ رکھ کے دیا کہ تجھے شرم نہیں آتی، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تو جو ہے وہ کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس کا ذرا تو احترام کرتا، تو دن دہاڑے کھلے عام جو ہے وہ کھانا شروع ہو گیا ہے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں، آپ بھی تو رمضان میں دن میں کھاتے ہیں، میں نے کھا کر کون سی جو ہے وہ برائی کر دی ہے؟ تو والد کیا کہتا ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے میں کھاتا ضرور ہوں لیکن چھپ کر کھاتا ہوں، کھلے بندوں نہیں کھاتا، سر عام نہیں کھاتا، تیری طرح سر عام میں اس مقدس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص مر جاتا ہے کچھ عرصہ بعد اور خواب میں کوئی اس کو دیکھتا ہے تو وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے۔ اب دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ تو مسلمان نہیں تھا، تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس موقع پر کہ جب میرے بیٹے نے رمضان کی بے حرمتی کی تھی اور میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا، اسی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور میں جنت میں جا چکا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود
اس بندے نے رمضان کا احترام کیا اور اس کو اس کے ادب کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور جنت سے بھی نواز دیا۔ اور آج کا نوجوان مسلمان ہونے کے باوجود ایک تو روزہ نہ رکھے اور پھر دن دہاڑے کھاتا پھرے پیتا پھرے، تو یہ کیسی جو ہے وہ نااہلی ہے، کیسی کم عقلی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ اس ماہ کا ادب و احترام نہیں کر رہا۔ کہ جب ایک کافر کو ادب کی وجہ سے ایمان مل سکتا ہے تو کوئی مسلمان جو ہے وہ اس رمضان کی اس مہینے کی بے حرمتی کرے تو اس کا عذاب پھر کیا ہوگا، اس کا وبال کیا ہوگا، اس کا اندازہ پھر آپ خود لگا لیجئے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان اس مہینے میں گناہ کس طرح کرتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ابلیس اپنی ذریتوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ اس حدیث پاک میں اپنی جگہ بالکل واضح صاف جو ہے وہ فرما دیا گیا۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی شامت سے ڈرتا رہے تاکہ ہر موقع پر اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ رمضان کے احترام کا یہ مطلب ہے کہ اس میں گناہوں سے بچا جائے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بد کلامی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ صرف کھانا پینا بند کر دینے کو رمضان کا کامل احترام نہیں کہا جا سکتا۔ رمضان کے مقصد کو حاصل کرنا ہی اصل میں رمضان کا احترام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے احترام اور روزوں کی پابندی اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔